ناظرین، ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ کی اگر بات کریں تو آپ نے بھی یہ بات نوٹ کی ہوگی، اگرچہ غیور ملک صاحب ایک اچھے انسان دکھائے گئے ہیں، بہرحال ان کا اپنی اولاد پہ تو کوئی کنٹرول نہیں، اور وہ سمین سے یہ امید رکھتے ہیں کہ نہ صرف وہ ادران کو سمجھے گی بلکہ اس گھر میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کے ساتھ ساتھ ادران کے دل میں اترنے کی کوشش بھی کرے گی۔ یعنی ایک باہر سے آئی لڑکی سے اتنا کچھ ایکسپیکٹ کرنا جبکہ آپ کا اپنا بچہ اس کے ساتھ سیدھے منہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ویسے دیکھا جائے تو پاکستان میں زیادہ تر سسرال میں یہی ہوتا ہے، اپنے بچے تو بدتمیز اور آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، لیکن آنے والی بہو سے امید لگائی جاتی ہے کہ نہ صرف وہ ہمارے کنٹرول میں رہے گی بلکہ ہمارے گھر کے بکھرے ہوئے شیرازے کو بھی سمیٹ لے گی اور گھر کے بگڑے ہوئے ماحول کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گی۔ خیر، واپس ڈرامے کی طرف آتے ہیں تو جناب سمین کے فادر شجاعت صاحب کی طبیعت کچھ بہتر ہوتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ مجھے آفس پھر سے جوائن کر لینا چاہیے، ظاہر ہے گھر کا خرچ بھی چلانا ہے، اگر وہ اسی طرح بیمار ہو کے ریسٹ پہ پڑے رہیں گے تو گھر کا نظام کیسے چلے گا۔ بہرحال وہ پہلے ہی دن آفس جاتے ہیں تو اپنا کام ٹھیک سے کر نہیں پاتے، اتنی نقاہت ہوتی ہے کہ زیادہ دیر سائٹ پہ بھی کھڑے نہیں ہو پاتے، اور یہ رپورٹ جب ادران تک پہنچتی ہے تو وہ شجاعت صاحب کے بارے میں انتہائی نامناسب انداز میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اسے شجاعت صاحب کا کمپنی میں کام کرنا بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ شجاعت صاحب کو اب گھر پر آرام کرنا چاہیے کیونکہ اب اس عمر میں اور اس صحت کے ساتھ ان سے کام نہیں ہوگا، اس لیے انہیں آفس آنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سن کر غیور صاحب فوراً اسے ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اس طرح کی باتیں کر کے اپنے ہی سسر صاحب کی بے عزتی کر رہے ہو، یہ رویہ تمہیں زیب نہیں دیتا۔ لیکن ادران کہاں رکنے والا تھا، وہ بڑے بے رحمانہ انداز میں جواب دیتا ہے، بابا حقیقت یہی ہے کہ شجاعت صاحب اب کام کرنے کے قابل نہیں رہے، اب مجھے ان کی جگہ کوئی ایسا آدمی چاہیے جو جوان ہو، تیزی سے کام کر سکے اور مال کی ڈیلیوری بھی آسانی سے کر سکے۔ شجاعت صاحب کے لیے اب یہاں کوئی جگہ نہیں رہی، جس پر غیور صاحب ادران کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت شجاعت صاحب کے گھر پر کمانے والا کوئی نہیں، شادی سے پہلے سمین بیٹی اسی لیے تو کام کر رہی تھی تاکہ اپنے گھر کے مالی اخراجات پورے کر سکے، اب اس کی بھی شادی ہو چکی ہے تو ایسے میں شجاعت صاحب کے لیے کمانا مجبوری ہے، جس پہ ادران ملک کہتا ہے کہ اگر آپ کو ان پہ اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ گھر پر ہی بیٹھیں، ان کی ماہانہ تنخواہ ان کو گھر ہی پہنچا دی جائے گی۔ جس پر غیور ملک کو اپنے بیٹے کی ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے اور وہ اسے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے شجاعت صاحب کبھی یہ قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک خوددار انسان ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری گفتگو شجاعت صاحب دفتر کے باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہوتے ہیں، اپنے ہی داماد کے منہ سے اپنی بے قدری سن کر ان کا دل جیسے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ادران کی اگلی بات ان کے دل پر ایک اور گہرا زخم لگا دیتی ہے جب ادران کہتا ہے کہ کیسا خوددار آدمی جس نے اپنی بیٹی کا ہاتھ ایک اجنبی شخص کے ہاتھ میں دے دیا، وہ بھی صرف دولت کی لالچ میں۔ یہ جملہ شجاعت صاحب کے لیے شاید آخری وار ثابت ہوتا ہے، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، طبیعت اچانک خراب ہونے لگتی ہے اور وہ بمشکل خود کو سنبھال پاتے ہیں۔ ادھر جیسے ہی ادران باہر نکلتا ہے تو سامنے شجاعت صاحب کو کھڑا دیکھ کر لمحہ بھر کے لیے چونک جاتا ہے، اسے فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ شجاعت صاحب اس کی ایک ایک بات سن چکے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے چہرے پر شرمندگی کا ایک بھی تاثر نظر نہیں آتا۔ دوسری طرف شجاعت صاحب ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ گھر واپس آ جاتے ہیں، جبکہ شدید پریشان ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی بیٹی سمین کی بھی فکر ہوتی ہے کہ جو آدمی میرے بارے میں ایسے تاثرات رکھتا ہے، پتہ نہیں وہ سمین کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتا ہوگا۔ ان کی پریشانی صاف ان کے چہرے سے جھلک رہی ہوتی ہے جب ان کی اہلیہ پوچھتی ہیں، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں، کیا ہوا ہے؟
تو وہ چاہ کر بھی حقیقت زبان پر نہیں لا پاتے، کیونکہ انہیں صرف اپنی بے عزتی کا دکھ نہیں بلکہ یہ خوف بھی ستا رہا ہوتا ہے کہ شاید اب ان کی نوکری بھی ختم ہونے والی ہے۔ دوسری طرف شازر بھی جولی کی حقیقت جاننے کے بعد اسے ٹھکرا کر اپنا سامان لے کے گھر سے تو نکل گیا تھا، لیکن جولی جو شازر کا پاسپورٹ پہلے ہی اپنے پاس رکھ چکی ہے، اسے اندازہ تھا کہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد شازر 2 دن بعد واپس بھی آئے گا اور مجھ سے معافی بھی مانگے گا، اور پھر میں شازر سے اپنی اس انسلٹ کا بدلہ لوں گی۔ ہوتا بھی یہی ہے، شازر جب در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے تو سوچتا ہے اس سے اچھا ہے جولی کے گھر میں رہنے کے لیے جگہ تو تھی، مجھے اپنے نئے پاسپورٹ اور واپسی کے بندوبست تک جولی کے گھر پر ہی رکنا چاہیے تھا۔ ویسے بھی جولی نے امید دلائی تھی کہ اس کے فادر میرے واپسی کا بندوبست کر دیں گے۔ آخر کار وہ مجبور ہو کر دوبارہ جولی کے پاس واپس آتا ہے اور معافی مانگتے ہوئے کہتا ہے، جولی مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن جولی اتنی آسانی سے معاف کرنے والی نہیں، وہ طنزیہ انداز میں کہتی ہے، اچھا تو اب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا؟ شاہزر بے بسی سے جواب دیتا ہے، میں واقعی ہی شرمندہ ہوں، میں تمہارے لیے اپنا گھر، اپنا خاندان، سب کچھ چھوڑ آیا ہوں، پلیز مجھے ایک موقع دے دو۔ اور جولی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ اب میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ۔ جولی چند لمحے خاموش رہتی ہے، پھر جان بوجھ کر اس کی خودداری کو للکارتے ہوئے کہتی ہے کہ جو کچھ تم کر کے گئے تھے، تمہیں کیا لگتا ہے صرف سوری کہو گے اور میں تمہیں معاف کر دوں گی؟ جس پر شازر کہتا ہے، تو پھر میں ایسا کیا کروں کہ تم مجھے معاف کر دو؟ تو جولی اپنا پاؤں آگے کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس کے لیے تمہیں میرا پاؤں پکڑ کے معافی مانگنا پڑے گی۔ یہ سنتے ہی شاہزر کے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں۔ اب اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا وہ اپنی عزت نفس قربان کر دے گا یا پھر جولی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ قوی امکان تو یہی ہے ناظرین کہ فی الحال شاہزر موقع کی مناسبت سے جولی کے پاؤں بھی پکڑ لے گا اور اس کے بعد جولی شاہزر سے گھر کے سارے کام کروائے گی نوکروں کی طرح۔ ویسے دیکھا جائے تو اس وقت شاہزر اور سمین کے حالات تقریباً برابر ہی ہیں۔ جو دھوکہ شاہزر کے ساتھ ہوا ہے، یعنی جولی پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہے، تو حالات تو سمین کے بھی یہی ہیں، کیونکہ ادران ملک بھی پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہے اور وہ بھی سمین کے ساتھ وہی سب کر رہا ہے جو اب ادھر جولی شاہزر کے ساتھ کرنے والی ہے۔ لیکن فرق یہاں پر یہ ہے کہ شاہزر کی نیت ہمیشہ سے خراب تھی، جبکہ سمین ایک صاف نیت کی لڑکی ہے، تو لگتا یہی ہے کہ اس کی صاف نیتی کے عوض آخر کار ادران ملک کے دل میں اس کے لیے جگہ بن جائے گی، جبکہ شاہزر جو ہے ہی دھوکے باز، وہ جولی کو تب تک برداشت کرے گا جب تک اس کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہی وہ نیا پاسپورٹ بنانے میں کامیاب ہوگا تو لگتا یہی ہے کہ جولی کے گھر سے قیمتی سامان لے کے واپس پاکستان بھاگ جائے گا۔ تو ناظرین کہانی آگے چل کے کافی دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ کو ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔